السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 162، سورۃ النساء، آیت 71 تا 76، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا
جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی۔ اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پس لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبودوں کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، خذو تم لے لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفرو پھر تم نکلو، ثباتن گروہ گروہ، او انفرو یا تم نکلو جمیعاً اکٹھے، وَإِنَّا اور بلا شبہ، منکم تم میں سے بعض، لمن البتہ وہ ہے جو لَيُبَطِّئَنَّ یقیناً دیر کرتا ہے یعنی نکلنے میں، فَإِن پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت، کالا تو وہ کہتا ہے، قد تحقیق انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ مجھ پر، اذ جبکہ لم اکن نہیں تھا میں، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر، وَلَئِن اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل فضل من اللہ اللہ کا، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا، کأن گویا کہ لم تکن نہ تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودہ کوئی دوستی، یا لیتنی کاش کے، کنتو میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوزا تو میں حاصل کر لیتا، فوزاً کامیابی، عظیما بہت بڑی، فلیقاتل چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون بیچتے ہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ آخرت کے بدلے، ومن اور جو کوئی یقاتل لڑے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتل پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یا یغلب غالب آ جائے، فسوف نؤتی تو ان قریب ہم دیں گے اس کو، اجرن اجر، عظیما بہت بڑا، وما لکم اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین اور جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من هذه القریہ اس بستی سے، الظالمی اہلھا کہ ظالم ہیں اس کے باشندے، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، ولین کوئی حمایتی، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، نصیرا کوئی مددگار، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کافرو کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں،
فقاتلو چنانچہ تم لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، انا بلا شبہ قید الشیطان شیطان کا مکر کانا ہے ضعیفا نہایت کمزور۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اپنے آپ کو بچانے کا پوری طرح بندوبست فرما لو، اپنے آپ کو بچانے کا پوری طرح بندوبست فرما لو۔ پھر اللہ رب العالمین نے منافقوں کے کردار کو بیان کیا کہ منافق جو دیدہ دانستہ ہیلوں سے بہانوں سے جھوٹ بول کر ہیرا پھیریاں دو نمبریاں کر کر جہاد میں نکلنے سے دیر کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے رہ جائیں، اور جب سفر جہاد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم بچ گئے۔ جیسے عہد میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، ایسے موقعوں پر یہ خوش ہوتے کہ چلو جان بچی تے لاکھوں پائے، اور ورنہ یہ کہ ہمیں بھی پھر نقصان اٹھانا پڑتا۔ اور جب پھر مسلمانوں کو فتح اور خوشی اور مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے تو پھر یہ حسرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے نا تو ہمارا بھی کام بن جاتا، ہمارا بھی کام بن جاتا اور ہمیں بھی بہت سارا مال جو ہے وہ مل جاتا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں لڑائی کرنے کی ترغیب دی اور منافقوں کی مذمت فرمائی۔ ایمان والے دنیا کو بیچتے ہیں اور آخرت کو خرید لیتے ہیں، اور منافق اپنا کباڑہ کرتے ہوئے دنیا خرید لیتے ہیں اور آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے، تم تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرو، اور اللہ کی راہ میں لڑائی کرو کہ بے بس مرد عورت اور بچے وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بستی کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پاس اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج۔ یعنی دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دوم ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے قید و بند میں ہیں، کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مکہ معظمہ میں بہت سارے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان پر مکہ والوں، رشتہ داروں، غیر رشتہ داروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تو القریۃ الظالم اہلھا سے مراد مکہ ہے، اور مشرک ان کمزور مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کمزوروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان مظلوم لوگوں کو، ان مظلوم اور بے بس مسلمانوں کو رہائی عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں 804 نمبر کی یہ روایت ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کفار کے مختلف ممالک میں غلامی کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور بے بس، مجبور اور لاچار ہیں۔ کافر نہ تو ان مسلمانوں کو آزادی دیتے ہیں، نہ ان کو نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ کوئی مسلمان ملک ان مظلوم مسلمانوں کو لینے کو تیار ہے۔ تو آج تو اور زیادہ بڑھ کر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ مسلمان
مظلوموں، بے بسوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلانے کے لیے اللہ کی اس حکم پر عائد کرتے ہوئے لڑائی لڑے اور مظلوم کی جا کر مدد کرے۔ آج مسلمان بھی مظلوم ہیں اور شودر ہندو، نچلی ذات کے ہندو بھی خود اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا، ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ یہی معاملہ آج کشمیر کے اندر ہے، یہی معاملہ آج افغانستان کے اندر ہے، یہی معاملہ آج ہندوستان کے اندر ہے، یہی معاملہ آج سوریہ شام کے اندر ہے، یہی معاملہ آج برما اراکان کے اندر ہے، یہی معاملہ آج عراق کے اندر ہے، یہی معاملہ آج فلسطین کے اندر ہے اور یہی معاملہ آج اسرائیل کے اندر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے اور مظلوم مسلمانوں کو کفار کے چنگل سے آزادی دلانے کے لیے لڑنا ہے۔ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑائی ہو کہ مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے لڑائی ہو، کہ مظلوم ہندوستانیوں کی مدد میں لڑائی ہو، کہ مظلوم افغانیوں کی مدد میں لڑائی ہو، کہ مظلوم شامیوں کی مدد میں لڑائی ہو، کہ مظلوم عراقیوں کی مدد میں لڑائی ہو، کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد میں لڑائی ہو، کہ بیت المقدس کے مظلوموں کی مدد میں لڑائی ہو، یہ لڑائی کون سی لڑائی ہوگی؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ تو ان لوگوں کے لیے آج امت کا حال یہ ہے، کافر ہمیں چن چن کے مار رہا ہے، کافر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار رہا ہے، اور آج مسلمان مولوی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ کشمیر کا جہاد وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بھی کہ نہیں، افغانستان کا جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ بھی نہیں، اور اسی طرح دیگر خطے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے جو دعائیاں دے رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا اور مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آج مسلمان امت کا، آزاد مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یمن کے مظلوم مسلمانوں کو حوثی باغیوں سے نجات دلانے کے لیے حوثیوں کے خلاف لڑا جائے۔ آج آزاد امت اور آزاد مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل سے نجات دلانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے۔ آج آزاد امت کا یہ فرض بنتا ہے، آزاد مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے، ایٹم بم اور میزائل رکھنے والے اور فوجی ٹیکنالوجی فوجی رکھنے والے مسلمان آزاد پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہندوستان کے مظلوم مسلمان، وہ مسلمان کے جسے گائے کے ذبح کرنے پر عزت بھی لوٹ لی جاتی ہے، مال بھی لوٹ لیا جاتا ہے، املاک کو بھی جلا دیا جاتا ہے، آزاد مسلمان امت کا یہ فرض ہے کہ مودی کے خلاف لڑا جائے۔ آزاد مسلمان امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ کشمیر کے مظلوم مسلمان کو آزادی دلانے کے لیے ہندوؤں سے لڑا جائے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر پائے نا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ بھی نہیں، تو کل کافر میرے گھر تک بھی پہنچے گا اور میری بیٹی اور میری ماں اور میری بیوی کا گریبان بھی پھاڑے جا رہا ہوگا۔ تو ہوشیار اور عقل مند وہ ہے کہ جو اس دن کے آنے سے پہلے آگے بڑھے اور قرآن پاک کی اس آیت پر حکم کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باطل معبودوں کے لیے لڑتے ہیں، تو شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں اور شیطان کی ان چالوں سے ڈرنا نہیں۔ جب اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلو گے
اللہ ان شیاطین کی، ان کافروں کی، ان ہندوؤں کی، ان عیسائیوں کی، ان یہودیوں کی چالوں کو ان پر پلٹ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔